الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں تم سے عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں لڑنا جائز ہے کہ نہیں۔ کل تم کہو قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیر بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کی راہ سے روکنا، صد روکنا اللہ کی راہ سے، وکفر اور کفر کرنا بھی اس کے ساتھ، ومسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ اور اس کے رہائشیوں کو اس سے روکنا، اکبر بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ فساد کرنا، اکبر بڑا زیادہ گناہ ہے، من القتل قتل کرنے سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم لڑتے تم سے، یہاں تک کہ یردوکم تمہیں پھیر دیں، لٹا دیں، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعتم اگر انہیں قوت ملے، اگر وہ استطاعت رکھے تو وہ تب تک تم سے لڑیں گے جب تک وہ تمہیں اپنے دین سے لٹا نہ دیں، پھیر نہ دیں۔ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ دشمنی رکھیں گے، جہاں تک ممکن ہوگا وہ دشمنی کریں گے، مسلمانوں کی جان نہیں چھوڑیں گے، تب یہ چھوڑیں گے جب ان کو ان کے دین سے ہٹا دیں گے۔ اب آج کے دور میں دیکھ لو کہ جو کفار کی ہزاروں تنظیمیں ہیں، وہ نت نئے طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اسلام کو تباہ کر رہے ہیں، اور ان کا جو ایمان ہے وہ کمزور کر رہے ہیں، نت نئے نئے طریقے کے ساتھ اور سازش کر کے ہر نت نئے طریقے کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو پھر جائے، مرتد ہو جائے، منکم تم میں سے، ان دینی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر، فاولئک تو یہ لوگ حابطت برباد ہوں گے، ان اعمالہم ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو پھر گئے، ان کے راستے پر لگ گئے، ان کے راستے اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کی عادات کو نہیں ماننا چاہیے، ان کے طور طریقے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری مسلمانوں کی جو زیادہ نسل ہے وہ انہی کے طریقے، انہی کی سٹائل، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو گمراہ ہی ہوں گے، اگر رب اور رحمان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہی ہمیں بھلائی ملے گی۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہ لوگ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر وہ سوال کرتے ہیں تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں، جوئے کے بارے میں یعنی کہ جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ تم کہو کہ ان دونوں میں گناہ ہے بڑا، ومنافع للناس اور دنیاوی فائدہ تو ہے لوگوں کے لیے بڑا، لیکن گناہ بھی رب تعالیٰ کے یہاں گناہ بڑا ہے، ان میں فائدہ ہے دنیاوی لوگوں کے لیے لیکن گناہ بھی ہے، واسمہما اور ان کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفع ان کے فائدے سے، ان کے نفع سے زیادہ بڑا گناہ ہے، نفع تھوڑا ہے گناہ زیادہ ہے، اسی لیے بچنا چاہیے۔ ویسألون اور وہ پوچھتے ہیں تم سے ماذا ینفقون کیا خرچ کریں، کل تم کہو بچا ہوا مال، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات تم سے آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، ویسألونک وہ پوچھتے ہیں تم سے
یتیموں کے بارے میں تم کہو کہ اصلاح بھلا کرو ان کے لیے بہتر ہے تمہارے لیے، ان کے لیے کیا کرو، بھلا کرو، ان کے لیے بھلا کرنا، بھلائی کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوا اگر تم ملا لو انہیں ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، جو یتیم ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد فساد کرنے والوں کو، من المصلح اصلاح کرنے والوں سے، یعنی کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو فساد کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ لَأَعْنَتَكُمْ ضرور مشقت میں ڈال دیتا تمہیں، ان اللہ عزیز الحکیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو عزت والا حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے تو پھر نکاح کر لو، اگر مشرک ہو عورت کافر ہو تو ان سے نکاح نہ کرو۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور ضرور بانڈی ایمان والی، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ عورتہ سے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ پسند ہو تمہیں، اگر وہ تمہیں پسند ہو، یعنی کہ ایک جگہ پر مشرک ہے دوسری جگہ پر لونڈی ہے، لونڈی غلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب مشرکہ عورت تمہیں پسند بھی ہے، پھر بھی تمہارے حق میں لونڈی بہتر ہے مشرکہ سے، کیونکہ وہ کافر ہے، کافر کبھی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، کہے گا تو صحیح ہم دوست ہیں، قسمیں کھائے گا، لیکن حقیقتاً دوست نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تُنْكِحُوا اور تم نکاح نہ کرو مشرکین مردوں سے، مشرک مردوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَا عَبْدٌ اور ضرور غلام مومن ایمان والا بہتر ہے مشرک مرد سے، مرد بہتر ہے ایمان والا مشرک مرد سے، چاہے وہ مسلمان غلام ہو۔ وَلَا أَعْجَبَكُمْ اور اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، مشرک مرد پسند ہو، اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ یدعو تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، باذنی اپنے حکم سے، ویبین اور بیان کرتا ہے آیاتی اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، لعلکم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اس بات سے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اربعین نبی ان عمر رضی اللہ عنہ، دوسری حدیث یہ قواعد اسلام کے بارے میں، یہاں پر اسلام کے قواعد کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ بیان ہو رہی ہے۔ یہ اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، حدیث جبریل بھی کہتے ہیں اس حدیث کو، یہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، بین نحن جلوس عند رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن ایک دن، اذ طلع علینا اچانک ہم پر ایک آدمی طلوع ہوا، راجل ایک آدمی طلوع ہوا، شدید بیاد الثیاب بڑے زیادہ سفید کپڑوں والا تھا، شدید سواد الشعر زیادہ کالے بالوں والا تھا، لا یرا علیہ اثر السفر ہم نے اس پر سفر کا اثر بھی نہیں دیکھا، ولا یعرفہ منا احد ہم میں سے کوئی ایک اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ پس ملا لیا اس نے رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، الی رکبتیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذِهِ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا، عَلَىٰ فَخِذَيْهِ اپنی دونوں رانوں پر، اپنی دونوں رانوں پر رکھا۔ پھر وہ کہتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیجیے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان نشہد اسلام یہ ہے کہ ہم گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ، وَتَصُومُ رمضان اور روزے رکھو اور حج کرو بیت اللہ کا، ان استطاعت اگر تو استطاعت رکھتے اس کی طرف راستے کی۔ تو وہ بندہ کہتا ہے صدقت آپ نے کیا کیا، آپ نے سچ کہا، فَأَعْجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ
و یصدق۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا اس کے سوال کا اور اس کی تصدیق کا، کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس بندے نے کہا کہ ہمیں خبر دیجئے ایمان کے بارے میں۔ یہ جو بندہ ہے نا، آدمی ہے، یہ حقیقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایمان کے بارے میں ہمیں خبر دیجئے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر، اور ایمان لے آؤ اچھی اور بری تقدیر پر، خیر ہی و شر ہی، اچھی تقدیر اور بری تقدیر پر۔ تو وہ کہتا ہے کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں خبر دیجیے احسان کے بارے میں۔ تو رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ، اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکو، فإنہ یراک، تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ یعنی کہ اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم رب تعالیٰ کا دیکھ رہو، تو اس طرح عبادت کرو کہ رب تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دیجئے قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی۔ تو فرمایا رسول نے کہ نہیں جانتا جس سے سوال کیا گیا ہے زیادہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا جس سے سوال کیا گیا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے خبر دیجئے اس کی علامتوں کے بارے میں۔ تو فرمایا رسول نے کہ لونڈی تالیدہ، بچہ پیدا کرے گی، لونڈی پیدا کرے گی ربتہ، اپنے آقا کو، وَأَن ترا، اور یہ کہ دیکھو گے تم دیکھو گے ننگے پاؤں والے کو، ننگے جسم والوں کو، بھوکوں کو، شاہ اور بکریاں چرانے والے کو، الافاتا کہتے ہیں ننگے پاؤں والے، اورا یہ جسم والے، آلہ یہ کہتے ہیں بھوکوں کو، ریات الشاہ بکریاں چرانے والے کو دیکھو گے، کہ یتطاولون فی البنیان، کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں میں ہوں گے، بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسروں پر فخر کریں گے۔ ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا، پس ٹھہرے کچھ دیر ٹھہرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ اجنبی چلا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد فرمایا رسول نے کہ یا عمر اتدری من السائل، کہ کیا تو جانتا ہے سوال کرنے والے کو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبرائیل، کہ بے شک وہ جبرائیل تھا، وہ تمہارے پاس آیا تھا، تمہیں تمہارا دین سکھاتا تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ یہ اس کو حضرت امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ یعنی کہ نا اس میں نا یہ بیان ہو رہا ہے کہ سکھانے کا انداز، کہ بعض دفعہ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان کر دیتے تھے، اور کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے جو صحابہ کرام کو درپیش ہوتے تھے تو وہ صحابہ کرام پوچھ لیتے تھے، اور کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے جو کوئی اور آتا تھا اور وہ رسول سے پوچھتا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سن کر وہ مسائل اخذ کر لیتے تھے۔ تو یہ ان میں سے ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی اصل صورت تو نورانی ہے، لیکن انسانی لباس میں آپ تشریف فرما ہوئے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نورانی مخلوق بشری لباس میں آ سکتی ہے، یعنی کہ انسانوں کی طرح ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت آپ کی نورانیت کی منافی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا، آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے فضان تجوید کا آپ نے پیچھے تو یاد کر لیا ہوگا، آگے آپ نے نا توجہ سے سمجھ کر یاد کرنا ہے، یہ رٹا نہیں مارنا، ٹھیک ہے، سمجھ کر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، توجہ سے، پیچھے سے یاد ہوگا تو آگے آسان ہی ہے بالکل۔ حرف لسان، 7واں مخرج ہے حرف لسان، یعنی کہ زبان کا بغلی کنارہ جو داڑوں کے مقابل ہے، اور دائیں یا بائیں داڑوں کی جڑیں، اس سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے، اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ 8واں مخرج ہے طرف لسان ما نائے حافے، اور دواحق سے سنایا تک
مقابل کے مسوڑوں سے لام ادا ہوتا ہے. یہ توجہ سے آپ سمجھنا نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، کس کس طرح کون کون سے سنایا ہے، کون کون سے دواہی سارے سمجھ کر ادا ہو گئے تو سمجھ کر یاد کرنا. ٹھیک ہے، آگے 9واں مخرج ہے طرف لسان اور انیاب سے لے کر سنایا تک کے دانتوں کی جڑیں، اس سے نون ادا ہوتا ہے. 10واں مخرج ہے راس لسان ماں پشت لسان اور مقابل کا تعلق، اس سے را ادا ہوتا ہے. لام نون را کو حرف ظرفیہ یا ذالکیہ کہتے ہیں. 11واں مخرج ہے زبان کی نوک اور سنایا علیہ کی جاڑ، اس سے تون دال تا ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. 12واں مخرج ہے زبان کا سرا اور سنایا عالیہ کے اندرونی کنارے، اس سے زواں دال تھا ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں. ان کو یہ جو علیہ یہ اوپر والے کو کہتے ہیں اور سفلا یہ نیچے والے کو کہتے ہیں علیہ. ٹھیک ہے، آگے 13واں مخرج زبان کی نوک اور سنایا سفلا کے کنارے ما اتصال سنایا علیہ کے سے ادا ہوتا ہے، اس سے دود زا سین ادا ہوتے ہیں، ان حروف کو حروف اصلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، محنت کر کے پڑھنا ہے اور اچھی طرح سے خوب محنت کر کے ان سب کو آپ نے یاد کرنا ہے. لیکن توجہ سے یاد کرنا ہے اور نہ سمجھ کر یاد کرنا، رٹا نہیں لگانا. ٹھیک ہے، سمجھ کر یاد کیا جائے گا نا تو پھر وہ آپ کو یاد بھی ہوگا اور یاد رہے گا بھی صحیح. اور اگر آپ رٹا مار کر یاد کریں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گا ہی نہیں، پھر وقت تو یاد ہو جائے گا، بعد میں بھول جائے گا. لیکن اچھی طرح سے مخارج ادا کر کے اس اعتبار سے آپ نے محنت کر کے یاد کرنا. ٹھیک ہے.